تو مصطفیٰ کمال صاحب 28ویں ترمیم میں اگر لوکل باڈیز کا جو ٹینیور ہے اور ان کے اختیارات ہیں وہ بھی طے ہو جاتے ہیں، اور میں نے تو سنا بھی ہے اور میں نے تو ایک پیپر دیکھا بھی ہے، اس میں کوئی ہیلتھ کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہیں. تو ہیلتھ کیونکہ جو ایک پینڈیمک ہوتا ہے تو وہ تو صوبہ اکیلا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو وفاقی حکومت ساتھ کھڑی ہو تو اس کا مقابلہ ہوتا ہے نا. تو یہ جو وبائی امراض ہیں ان کے مقابلے کے لیے جو آپ کی منسٹری ہے اس کو اگر مزید اختیارات مل جائیں، ایجوکیشن میں بھی کچھ معاملات جو ہیں وہ زیر بحث ہیں، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس پہ جو 18ویں ترمیم کے جو سپورٹرز ہیں جو سمجھتے ہیں جی کہ یہ ایجوکیشن، ہیلتھ، پاپولیشن یہ تو صوبوں کے پاس چلے گئے، تو اگر 18ویں ترمیم جو ہے اس میں طے شدہ چیزوں کو 28ویں ترمیم میں واپس لانے کی کوشش ہوتی ہے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا پھٹا ہو جائے گا، پھر آپ کی حکومت کیسے چلے گی؟ نہیں حامد بھائی، ہوگی تو جو بھی بات ہوگی وہ تو آپس میں گفت و شنید اور طے ہو کر ہی وہ بات ہوگی. دیکھیں ابھی کانفلکٹ تھا نا تو نہیں آئی نا، جو وہ چیزیں پھر ڈراپ کر دی گئی نا. میں سمجھتا ہوں آگے جا کر بھی کوئی پھڈا نہیں ہوگا، اور آپس میں مل کر طے کر کے بیٹھ کر اور ایگری کر کے اور کنسنسس ڈیولپ کر کے پھڈا کیوں نہیں ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ بڑی چیزوں کو اٹھا کے اب کسی لاجکس پہ بات کریں گے، شاید مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ پارٹیز نے اسپیس ہی نہیں دیا بہت زیادہ گفتگو اور بات کرنے کی. اگر لاجیکلی بات کرتے تو اس میں بھی جو ہے وہ رستہ نکل سکتا تھا. جب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بار مجھے سلور لائننگ یہ نظر آتی ہے حامد بھائی کہ پاکستان نہیں چلے گا، نہیں چل رہا. ایک مثال دے دوں چھوٹی سی. بلوچستان میں جب ہم ابھی سیکیورٹی کی بریفنگز وغیرہ جب یہ ہوئے واقعات تو جب دی گئیں، میں بھی کچھ میٹنگوں میں تھا، تو ساری کے پی آئیز کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بھائی تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز اپنے اپنے علاقوں میں جائیں جو کہ لوگوں کے کام کریں. اب ایک ایم این اے کا حلقہ بلوچستان میں ایسا ہے کہ 3 راتوں تک وہ سفر کرے نا تو تیسرے دن پہنچتا ہے وہاں پہ. ایم پی اے 24 گھنٹے میں اپنے دوسرے کیسے آپ کریں گے؟ کیونکہ وہ پھر تو وہاں پر تو لوگوں نے پہاڑوں پہ جانا ہے، دھرنوں پہ بیٹھنا ہے. وہ جو اگر آپ یونین کاؤنسل لیول پر وہیں پر 12-15 لاکھ روپے مہینے کے آتے ہیں، وہ چھوٹے موٹے کام کرتے رہے، ڈیوالو کریں، تو کوئی بھی پھر ان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوگا. تو یہ اب مسئلہ ایڈمنسٹریٹو نہیں رہا. یہ سے پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ محرومیوں کے بعد اگر کوئی بندوق اٹھا لے پھر آپ اسی فوج کو کہتے ہیں جاؤ جا کے لڑائی کرو، فلاں نے بندوق اٹھا لی. تو اب یہ 70 سالوں سے یہ کام ہمارا پورا نظام ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا کر رہا ہے، بددل لوگ پیدا کر رہا ہے. اچھا عمیر نیازی صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں نہیں یہ ان کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ لڑیں گے. دیکھیں جہاں اتنے ڈیپ روٹڈ انٹرسٹ ہوں، جہاں ڈائنیسٹیز کی سروائیول کی بات ہو، نہیں وہ سپیس دیں گے. دیکھیں پاکستان کا المیہ کیا ہے؟ پنجاب جیت لو، مرکز میں حکومت بنا لو، سندھ جیت لو، کولیشن پارٹنر بن جاؤ. بلوچستان اور کے پی تو ریلیونٹ ہی نہیں رہتے اس لحاظ سے. جب اس طرح کی ڈیموگرافی آپ کی ہوگی تو آپ کو ان ریالٹیز کے ساتھ جینا پڑے گا. کامران مرزا صاحب، میں آپ کو یہی سوال ایک اور انداز میں کرتا ہوں اور آپ نے برا نہیں منانا. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے اس طرح کی ترامیم لاتے رہیں گے اور آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے؟ ٹارگٹ ایک ہے. ایسے ہی ہے، اس وقت بظاہر ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ ہم، وہ یہ بھی ٹارگٹ نہیں ہے کہ عمران خان رہے یا نہ رہے. ٹارگٹ یہ کہ ہم رہیں، یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم رہیں اور ایٹ اینی کاسٹ. تو ان کو اکٹھا رکھنے میں عمران خان صاحب کا بھی کردار نہیں؟ عمران خان مطلب وہ ایک آپ جس سے جو ہے نا جس کو پسند نہیں کرتے ہیں. آپ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ حامد بھائی بہت احترام کے ساتھ عمیر بھائی نے بات کی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے وہ تلخیاں جو ہے نا بہت زیادہ اس طرح نہیں کی جو حالات گزرے ہیں. آپ تھوڑی سی نظر تو ڈالیں، ہم جلدی بھول جاتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی میں ہیروئن رکھا جا رہا ہے، حنیف عباسی صاحب کو جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے، نواز شریف بند ہیں، شہباز شریف بند ہیں، مریم بی بی بند ہیں. تو یہ کوئی اچھا اپنی لیڈرشپ کا بھی تو کچھ بتائیں نا. ہمارا تو ڈومیسائل ایسا ہے کہ ہم پر تو بنتا ہے. ہمیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا ڈومیسائل ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے. آج بھی ہمارے 107 لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہیں، مسنگ ہیں. وہ تو ہمیں تو ہم اپنی بات تو کرتے، لیکن ڈیفینیٹلی ابھی تو بات ہو رہی نا، تو ایسا کچھ جو ہے وہ اس طرح کی ریئیکشنز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوئے. اچھا کراچی کے لوگ کہیں گے کہ جب مصطفیٰ کمال نے اعتراف کیا کہ ہمارے آج بھی 107 لوگ لاپتہ ہیں تو حامد میر نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ آپ نے تو مسلم لیگ نون سے وعدہ لیا تھا کہ آپ کے لاپتہ لوگ بازیاب کرائیں گے، تو وہ کہاں ہیں؟ حامد بھائی ہمارے پاس نہ بندوق ہیں اور نہ اتنے نمبرز ہیں
کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو تھریٹ کر سکیں خدا نخواستہ. ہماری روزانہ کی گفتگو ہے. یہ جو 800 سے 107 رہ گئے تو کوئی تو بات ہوئی ہوگی. چلیں بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب, بہت بہت شکریہ عمیر نیازی صاحب. تو آپ کے تو کافی زیادہ ہیں, ہزاروں لوگ مسنگ ہیں, اور ابھی پہلے ان کے 107 واپس آ جائیں پھر آپ کے بھی. ہمارے تو خیر ہم میٹر نہیں کرتے نا. چلیں یہ اب آپ نے ایک ایسی بات کیا کہ